الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، آثار قیامت کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں ناظرین ہم گفتگو تو کر رہے ہیں اور اس وقت ہم بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ کے ٹھہر گئے ہیں کہ مذاہب عالم میں قیامت کا کیا تصور موجود ہے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے مصری عقیدے پر گفتگو کی، زرتشت کیا کہتے ہیں، ہندو مت اور بدھ مت میں کیا تصور ہے، بنی اسرائیل یہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ مسیحیت میں قیامت کا کیا تصور موجود ہے۔ ناظرین کرام، مسیحیت میں بھی واضح تصور ہمیں ملتا ہے۔ مسیحیت میں جنت اور حیات ابدی کے الفاظ انعام کے لیے اور دوزخ، آگ اور ظلمت کے الفاظ عذاب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں فیصلے کا دن وہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرشتوں کی معیت میں آئیں گے، اور متی کی انجیل کے 16ویں باب میں درج ہے کہ ابن آدم یعنی یسوع مسیح اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تب وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھیں گے جب تک کہ ابن آدم کو اپنی بادشاہت میں آتا نہ دیکھ لیں۔ متی کی انجیل کے 12ویں باب میں ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بیہودہ لوگ منہ سے جو بات نکالتے ہیں قیامت کے دن انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ بائبل کے دیگر صحائف میں بھی قیامت، جنت اور دوزخ کا تصور موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں اہل عرب کے عقیدہ آخرت کی طرف۔ ناظرین کرام، جزیرہ نما عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ آبادی ہونے کے باوجود قیامت کا تصور مدتوں تک نہ پھیل سکا تھا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چیمے گوئیاں کیا کرتے تھے، اور جب قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بار بار کیا گیا تو اس کے بارے میں ان کے درمیان بحث و مباحثہ زیادہ ہونے لگا۔ دراصل اہل عرب کو عقیدہ توحید کے بعد جس عقیدے کا شدت کے ساتھ انکار تھا اور جس کے ماننے پر وہ کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوتے تھے اور جو ان کی ناقص عقل میں نہیں سماتا تھا، وہ قیامت اور حشر اور نشر کا مسئلہ تھا اور معاملہ تھا۔ عرب کے لوگ آخر عقیدہ آخرت پر تنقید کیوں کیا کرتے تھے؟ قیامت کب برپا ہوگی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات کیا بیان فرمائی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں تلاش کرتے ہیں، تو آئیے کوشش کرتے ہیں جوابات تلاش کرنے کی۔ عرب کے ایک شاعر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، آپ کی زبان اطہر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر سن کر یوں ہرزہ سرائی کی کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ نبی ہم سے کہتا ہے کہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، پھر زندگی کیسی؟ یہ تو معاذ اللہ، نعوذ باللہ، جھوٹ کہتا ہے۔ ابو جہل کسی قبر سے کسی مردے کی ہڈی اٹھا کر لے آیا اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ کیا ان بوسیدہ ہڈیوں میں پھر سے جان ڈال دی جائے گی؟ قرآن مجید میں کفار کے اس تعجب کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ سورہ قاف سے آواز آ رہی ہے، آیات 2 سے 3۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے
تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ سورہ یاسین کی 78ویں آیت میں ان کا یہ استجاب اس طرح بیان ہوا ہے کہ منکرین کہتے ہیں کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس حیرت اور ان چمگوئیوں کا اس طرح جواب دیا۔ سورہ نبا آیات 1 تا 17۔ اے نبی، اے پیارے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ مختلف چیمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ بنایا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔